اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں لا اسلام چینل سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جتنی بھی خواتین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رشتہ دار تھی یا پڑوسی یا وہ صرف مسلمان تھی، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کو صحابیہ کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان خواتین کو ہمیشہ نیکی کا درس دیتے تھے اور ان کو صبر کی تلقین کرتے تھے۔ تمام صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات مانا کرتی تھی اور ہمیشہ ہر حالت میں صبر کرتی تھی۔ چند ایسی صحابیات کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے صبر اور شکر کیا۔ یتیموں کی پرورش بڑی نیکی کا کام ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، ہم اور یتیموں کی پرورش کرنے والے جنت میں اس قدر قریب ہوں گے جس قدر یہ دو انگلیاں قریب قریب ہیں۔ یہ کہہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کا نشان بنایا۔ اس لیے صحابیات رضی اللہ تعالی عنہ یتیموں کی پرورش اپنا فرض سمجھتی تھی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ یتیموں کی پرورش کرتی تھی۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور پوچھا کہ میں اپنے شوہر اور ان کی یتیموں پر صدقہ کروں تو جائز ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا دوہرا ثواب ملے گا، ایک قرابت کا اور دوسرا صدقے کا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بچے یتیم ہو گئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی پرورش فرمائی۔ اولاد کی محبت، صحابیات رضی اللہ تعالی عنہ بچوں سے بہت محبت رکھتی تھی۔ ایک بار ایک صحابی نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور بچے کو اس سے لینا چاہا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ میرا پیٹ اس کا ظرف، میری چھاتی اس کا مشکیزہ اور میری گود گوارا تھا، اور اب اس کے باپ نے مجھے طلاق دے دی اور اس کو مجھ سے چھیننا چاہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم دوسرا نکاح نہ کر لو تم بچی کی سب سے زیادہ مستحق ہو۔ تیمارداری میں بھی صحابیات رضی اللہ تعالی عنہ دل سوزی سے مریضوں کی تیمارداری کرتی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن منطون رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے تو سیدنا ام حسلہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے تمام خاندان نے ان کی تیمارداری کی۔ ان کا انتقال ہو گیا تو کفن پہنانے کے بعد سیدہ ام الحسا رضی اللہ تعالی عنہ نے محبت کے لہجے میں کہا، تم پر اللہ کی رحمت ہو، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ نے تمہاری عزت کی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ مرض الموت میں بیمار ہوئی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ازواج مطہرات سے پوچھوایا کہ کون ان کی تیمارداری کرے گا؟ تمام بیویوں نے کہا ہم۔ ان کا انتقال ہوا تو پھر دریافت کیا کہ کون ان کو غسل و کفن دے گا؟ تمام بیویوں نے کہا کہ ہم۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہدیہ دینا محبت کا ذریعہ ہے، اس لیے صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کے پاس عموماً ہدیہ بھیجا کرتی۔ سیدہ نصیبہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر مفلس تھی کہ ان پر صدقے کا مال حلال تھا، تاہم اس حالت میں بھی وہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ہدیہ بیچتی۔ ایک بار ان کے پاس صدقہ کی بکری آئی تو انہوں نے اس کا گوشت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہدیہ بھجوایا۔ سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب بھی کوئی صدقہ آتا تھا وہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدیۃً دیا کرتی، خادموں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی تھی۔ غزوات میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح داد شجاعت دی، صحابیات رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادرانہ کارنامے اس سے بھی حیرت انگیز ہے۔ غزوہ حنین میں کفار نے اس زور و شور سے حملہ کیا تھا کہ میدان جنگ لرز اٹھا تھا۔
لیکن سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت کا یہ حال تھا کہ ہاتھ میں خنجر لیے ہوئی منتظر تھی کہ کوئی کافر سامنے آئے کہ وہ اس کا کام تمام کر دے۔ صحابیات کی مختصر سی کہانیاں جن کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا گیا، یہ ہم نے ابو داؤد کتاب الجہاد، مسلم کتاب الزکات، مسلم کتاب الآداب، طبقات ابن سعد، تذکرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری کتاب النکاح اور بخاری کتاب الزکات سے حاصل کی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ہدایت دے کہ ہم اپنے صحابیات کے نقش قدم پر چلیں۔ آمین۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بامان خدا۔